بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا ہے فقط اتنا سبب ہے ان ایقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ہمارا آخرت کا تصور بھی روشن ہے، قبر کا تصور بھی روشن ہے، تو پھر خوف کس بات کا ہے؟ ڈر کس بات کا ہے؟ مرنے کا۔ اس سے زیادہ ڈر کس بات کا ہوتا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ موت۔ اس سے بڑی سزا کیا ہے؟ پھانسی کی سزا، موت کی سزا۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں، یہ ڈر ڈر کر کے جینا اس قوم کو زیب دیتا ہے جو چور قوم ہو، جو مجرم قوم ہو۔ تمہارا خدا سچا ہے، تمہارا دین سچا ہے، تمہارا نبی سچا ہے، تمہاری کتاب قرآن سچا ہے۔ جس کا خدا سچا، رسول سچا، دین سچا، کتاب سچی، پھر اس قوم کو سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جینا چاہیے۔ میں مجرم قوم سے وابستہ نہیں ہوں، زیادہ سے زیادہ طاغوتی طاقتیں اگر پکڑتی ہیں تو کیا کریں گے؟ آپ کو اگر ایسا لگتا ہے ہمارے اسلاف کو قید و بند کی صحبتوں میں ڈالا گیا ہے، جیل کی سلاخوں میں، اور ان کو وہاں پر حیات قید کر دیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ذلیل ہو گئے۔ میرے عزیزوں، کبھی کسی باطل قوت کے ہاتھ میں اگر لگ بھی گئے ہم، تو کبھی یہ مت سمجھنا کہ ہم ذلت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو وقت کے بادشاہوں نے 300 کوڑے مارے تھے، دونوں ہاتھ کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے مارتے تھے۔ جس محدث کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اس محدث کو ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے جاتے رہے، تو کیا ان کی وہ ذلت ہے؟ کیا وہ ذلیل ہو گئے؟ نہیں میرے عزیزوں، ایک بار زنجیروں پر ہاتھ بندھے ہوئے کوڑے جلاد مار رہا تھا، ان کی تہبند کھل رہی تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، سطر کھل جائے گا، آپ کو رونا آ گیا، جلاد تو کوڑے چلا رہا تھا۔ اسی اثنا میں غیب سے 2 ہاتھ آئے اور ان کی تہبند کو کس کے باندھ دی۔ باندھنے والا نظر نہیں آیا، کس نے باندھا؟ جب تہبند کس کے بند گئی تو جلاد دیکھ کر خاموش ہو گیا، کہا ابھی تو احمد بن حنبل رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو تھے، اور اب تم ہنسنے لگ گئے، اور تمہاری تہبند تو نیچے اتر گئی تھی، یہ کیسے ٹائٹ ہو گئی؟ احمد بن حنبل امام محدثین، امام المحدثین کہتے ہیں جلاد تو اپنا کام جاری رکھے، تو جو کوڑے لگا رہا ہے جات، کہا تو جو دیکھ نہیں سکتا وہ میں نے دیکھ لیا، جس کے لیے کوڑے کھا رہا تھا اس کی مدد آ گئی۔ ہاں ایک بات یاد رکھو، دنیا کا ظلم جتنا بھی بڑھ جائے لیکن میرے مصطفیٰ کی عنایت ساتھ میں ہو، سب درد ہلکا لگتا ہے۔ آپ کو یہ بات میں بتاؤں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر سلایا گیا تھا، ایسے کہ ان کی پیٹھ کا گوشت گل گیا تھا، ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی، لیکن کیا ان کو دنیا نے خرید لیا، مکہ والوں نے خرید لیا۔ 4-5 سال یہ تکلیف کے گزرے، اس کے بعد ان کی آزادی کے بعد وہ مدینہ طیبہ چلے گئے، اور پھر اس کے بعد 6 سال کے بعد میرے آقا واپس مدینے سے مکہ فتح کر کے تشریف لائے تھے۔ آپ کو پتہ ہے 10,000 صحابہ کی فوج ہے میرے آقا کے ساتھ۔ اس وقت حرم کعبہ میں پہلی اذان دینے کے لیے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھایا گیا، تاکہ دنیا یہ دیکھے جو نبی کی محبت میں کوڑے کھایا ہے، آگ پر سویا ہے، آج خانہ کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے ہے، وہ خانہ کعبہ کی چھت چڑھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو تکلیفیں اٹھایا اسے ایسے ہی نہیں چھوڑا جاتا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ خوف میں تمہارے دلوں سے نکال کر تمہیں پابند بنانا چاہتا ہوں، یہ نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے، بہت ساری جگہوں پر ہماری تقریر کے لیے پرمیشن کے بڑے مسئلے، کئی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ان کو یہ لگتا ہے بھڑکاؤ بھاشن کرتے ہیں۔ بھڑکاؤ بھاشن کس لیے؟ ہم نے کچھ حضرات تھے، ان سے پوچھا کیا چیزیں ایسی لگتی ہیں آپ؟ کہا کہ نہیں، بہت سارے لوگ ایگریسو ہو جاتے ہیں۔ میاں میں نے اپنی تقریر میں کبھی کسی کو تلوار اٹھانے، چاقو اٹھانے، چھری اٹھانے، بندوق، گولی باری سب کرنے کا کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ پھر آپ کو کیسے لگتا ہے بھڑکاؤ؟ میں نے ان سے کہا فرق صرف اتنا ہے، آپ کو ایسا بھڑکاؤ لگتا ہے،
بلکہ میں جذباتی آدمی ہوں. بس میں اس ڈور کو جوڑنا چاہتا ہوں جو ڈور 1400 سال سے مصطفیٰ کریم سے چلی تھی. میں اپنی ہر تقریر میں، میری تقریر کا خلاصہ یہ ہوتا ہے، جو ادھر ادھر بھٹک گئے ہوں ان کو یہ میں پیغام دے کر کے ان کے دلوں میں رچا بسا کر کے جاؤ، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اور بتلا تو گستاخ نبی کو غیرت سنی تھی، ان پر مرمٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، اور بس یہی ہمارا پیغام. بس میرے عزیزوں، اب میں اختتام پر آتا ہوں. آپ بھی جوان ہو گئے اور میری بیماری بھی ختم ہے. بس پیغام جو پہنچانا تھا وہ ہم نے پہنچا دیا. آخری باتیں یہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفاداری میں جو ایک لمبی زندگی ملنی ہے، اس کو تم دنیا کی چھوٹی چھوٹی عیاشیوں پر قربان کبھی مت کرنا. تھوڑے دنوں کی عیش پرستی کے لیے لوگ لمبی زندگی کو قربان کر دیتے ہیں. آج نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی جوانی آئی، ہمیں تھوڑا فیشن کرنے دو، ہماری اپنی لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دو، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی. میرے عزیزوں، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھو، مدینہ طیبہ میں وہ حضرت حنزلہ جن کی آج شادی ہوئی تھی، رات کو جنگ کا پگھل بچ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خط کے میدان میں جا رہے تھے، آواز کانوں میں پڑ گئی آج کے دولہا کی، اور اپنی بیوی کو بستر پر چھوڑ دیا، الوداع کہا اور جنگ میں شریک ہو گئے، اور شہید بھی ہو گئے جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا. عبداللہ اسود ایک صحابی ہیں جو شادی کا سامان خریدنے کے لیے گئے تھے، حضور نے ان کو پیسے دیے تھے. اچانک بازار میں آواز آئی کہ کفار و مشرکین کی طرف سے مدینے پر حملہ ہے، صحابہ رسول اللہ کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ صحابی جو شادی کا سامان خریدنے گئے تھے وہ جنگ کا سامان خریدنے لگ گئے. جتنے پیسے تھے سب کا انہوں نے ڈھال خریدا، تلوار خریدی، زرہ خریدی، لوہے کے کپڑے خرید لیے، اور پھر جنگ میں آ گئے. آپ کو پتا ہے وہ اتنی بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جس کی شادی ہونا ہے 2 دن بعد وہ میدان جنگ میں آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے صحابہ سے پوچھنے لگے یہ کون ہے، نیا نیا دکھتا ہے، تم پہچانتے ہو اس کو؟ صحابہ نے غور سے ان کو آگے پیچھے سے دیکھا. وہ اتنے غریب صحابی تھے، ان کے پاس ایک چاقو بھی کبھی نہیں ہوتی تھی، ہتھیار نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. آج پورے ہتھیار سے لیس ہے. صحابہ کہتے ہم تو نہیں پہچان رہے، یہ کوئی اجنبی آیا ہے باہر سے، ہم میں شریک ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صحابہ تم نہیں پہچان رہے، اس کی کالی کہنیوں سے میں پہچان رہا ہوں، وہ عبداللہ اسود ہے. آج میں نے اس کو شادی کے لیے پیسے دیے تھے، انہوں نے شادی کے سامان کی بجائے سامان جنگ خرید لیا اور شریک ہو گئے. اور پورے جنگ کے گھماسان گر جانے کے بعد اس عبداللہ اسود کی گردن کو بھی شہید کیا گیا تھا. وہ شہید ہو گئے. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود چل کر کے میدان میں آئے اور ان کے سر کو اپنی گود پہ رکھا اور ان کے چہرے سے پوری مٹی کو، گرد و غبار کو صاف کیا اپنے ہاتھوں سے، اور قرآن کی آیت پڑھی تھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. یہ انہی لوگوں کے لیے آیت آئی ہے، مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا وہ وعدہ پورا کر دکھایا. عزیزان گرامی وقار، اگر کوئی یہ کہتا ہے بھی ہماری جوانی ہے، جوانی ہی تو کام کی ہے، در جوانی میں عبادت، پھر بڑھاپا کس نے دیکھا ہے؟ اور جوان کی 2 رکعت بوڑھے کی 100 رکعت سے افضل ہے، اس لیے کہ وہ نفس امارہ سے لڑ کر کے آتا ہے، ہزاروں خواہشات کو ترک کر کے آتا ہے. اور انقلاب جو ہے جوانوں سے آتا ہے، اور ایک جوان بھی کھڑا ہو گیا تو میرے عزیزو انقلاب آئے گا. اب آپ سوچتے ہوں کہ بار بار یہ کھڑے ہونے کی بات کیا ہے؟ کھڑے تو ہو جائیں گے. کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہتھیار لے کر کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے میاں یہ ساری طاقتیں جس کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ تلوار، بندوق، بارود جس سے لوگوں کو آج ڈر لگتا ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں آپ کے لیے. میں یہ کہہ رہا ہوں
عشق رسول کی دولت ایسی ہے کہ اگر تم اس میں سما گئے تو تمہارا چلنا پھرنا بھی لوگوں کے لیے، بعض لوگوں کے لیے مشکل بن جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے 4 سال پہلے ویل چیئر پر بیٹھ کر آتا ایک خادم حسین، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا، اور یورپ کی دھرتی کو بھی ہلتے ہوئے دیکھا، پیروں سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ خادم حسین اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ہر جگہ سے لوگوں میں خوف دہشت کس بات کی؟ ہر ایک معذور عالم کیا کر لے گا؟ اس دن ہمیں یہ فلسفہ سمجھ میں آیا، دنیا کو پتا ہے طاقت و قوت فوج اور تخت و تاج کا نام نہیں ہے، طاقت و قوت چھپے ہوئے عشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ وہ اگر معذور کے سینے میں بھی آ جائے تو وہ انقلاب لا سکتا ہے۔ میں آپ کے لیے اس بات کی آپ کو ضمانت دیتا ہوں، کوئی تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو، تمہاری آواز کو اللہ پہنچائے گا۔ بس وفاداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص بن جاؤ، سچے ہو جاؤ۔ پھر دیکھنا، آج سے 2 سال پہلے ایک مسجد ہی سے میں نے آواز دی تھی ایک پاکھنڈی کو، آپ کو یاد ہے؟ مسجد میں زیادہ لوگ نہیں تھے، لیکن وہ ہمارے جذبات سے حضور پاک کے خلاف سن سن کر کے نیندیں اڑ گئی تھی۔ ویسے ہر مومن کے لیے ہونا چاہیے، اور آپ کی بھی کیفیت وہی رہی ہوگی۔ کتا اس قدر بھونک رہا ہے اور آزاد ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کرتا، تو دل جب بے قرار ہوتا ہے تو اس طرح کے جملے نکلتے ہیں کہ یہ لوگ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، اس لیے یہ ڈیبیٹ کرنا، مناظرہ کرنا، مکالمہ کرنا نہیں۔ آؤ حضور پاک کے غلاموں کی طاقت کسی میدان میں دکھا دی جائے۔ مجھے ہرگز اپنی ذات پر کبھی وہ یقین نہیں ہے کہ میں کسی آگ میں کود جاؤں اور میں بہت بڑا آدمی ہوں اور بچ جاؤں، نہیں، کبھی ہم نے اس طرح سوچا ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ یہ سوچا میں اپنی ذات کے لیے نہیں، جس کی ذات کے لیے اعلان کر رہا ہے اس کا محافظ، اس کی ناموس کا محافظ اللہ رب العزت ہے، اللہ رب العزت ہے۔ اور ہماری اس آواز کو جو ایک مسجد سے نکلی پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے پہنچایا۔ پھر ہمیں یہ یقین ہوا، لوگ یہ جو کہتے ہیں کہاں ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، یہ سب بہانے ہیں۔ حضور کی محبت میں تنہا پکاروں کے پہاڑوں پر بیٹھ کر کے بھی مولا قدیر و جبار پوری کائنات میں پھیلائے۔ بس شرط یہ ہے کہ تم مخلص تو بن جاؤ حضور کے لیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں نوجوانوں، اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے چکروں میں ان کے فین بنے پھرتے ہو اور سوچتے ہو کہ ہمارا نام ان کے ساتھ جڑ جائے، ان کے ساتھ ایک فوٹو آ جائے، ہماری عزت بڑھ جائے۔ کبھی نہیں۔ وہ عزت کیا ہے جس پر چہرے پر چھریاں پڑ جائیں تو سائیڈ لگا دیا جائے۔ پھر نیا ہیرو ڈھونڈتی ہے دنیا، جس کی عمر ہو گئی اس کو سائیڈ میں لگا دیا گیا۔ اس کی عزت نہیں، اس کے غازے کی عزت ہے، پاؤڈر میک اپ لالی کی عزت ہے۔ جوانی ختم ہو گئی، عزت ختم ہو گئی۔ نیتاؤں کو بھی دیکھا 40 سال پتہ نہیں کس کی دھوتی اٹھاتے گھومتے رہے، اور اس کے بعد جب بڑھاپا آ گیا تو ان کو بٹھا دیا گیا ریٹائرمنٹ میں، اب ان کی عزت نہیں ہے۔ لیکن ہم نے غلامان مصطفیٰ کو دیکھا، میرے نبی کا غلام جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی جاتی۔ یہاں بڑھاپے میں عزت کی کمی نہیں ہے۔ 75 سال کی عمر تھی حضور تاج الشریعہ کے، ان کو دیکھی ہوئی آنکھیں یہاں موجود ہوں گی، لیکن اگر کسی مجمع میں آ جائے تو لوگ چاند دیکھنا بھی بھول جائیں۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ تو آپ ہیں، عرب کی سرزمین پر ایک بہت بڑے داعی کبیر ہیں امارات میں رہنے والے، انہوں نے ایک رات عرب کے سارے علماء کی دعوت کی تھی ابو ظبی میں اپنے گھر پر۔ وہ بڑے سادات میں سے ہیں، سید سادے ہیں، انہوں نے دعوت کی تھی، تقریباً اس میں 60 مشائخ آنے والے تھے۔ لیکن جانتے ہو جو صاحب خانہ عالم کبیر ہیں، انہوں نے جو رقعہ لکھا تھا دعوت نامہ، جس کو بھی لکھا تھا وہ یہ دعوت دے کر کے لکھا تھا کہ آج میرے گھر میں دعوت ہے، آپ تشریف لائیں، سبب یہ ہے کہ چاند کا ایک ٹکڑا میرے گھر آنے والا۔ حضور تاج الشریعہ کو انہوں نے دعوت دی تھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے، اور سارے عرب علماء کو یہ کہہ کر بلایا تھا میرے گھر آج چاند کا ایک ٹکڑا آنے والا۔ عزیزان گرامی وقار، وہ جو حسن ہم نے دیکھا وہ پاؤڈر لالی میک اپ کا نہیں، وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے چھن کر آیا ہوا ہے۔
اس میں بڑھاپے میں عزت جاتی نہیں ہے. جو عالم جتنا بوڑھا ہوتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے. اس لیے سمجھ میں آ گئی بات. عزت کہاں ہے؟ نبی پاک کے قدموں میں. پھر اعلیٰ حضرت کی بات سن لو. وہ سچ کہتے تھے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہمارے لیے مبدا ہے اور آخرت بھی انہی کے لیے شان کے ساتھ ہے. اس لیے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی ان کے بغیر کچھ ہے؟ ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری زندگی حضور کے نام سے وابستہ ہے. اگر وہ نام نکل گیا تو نہ ہماری اذان ہے نہ ہماری نماز. اذان میں حضور کا نام نکال دو تو اذان کمپلیٹ ہے، نماز میں حضور کا نام نکال دو تو کمپلیٹ ہے. میرے عزیز، ہماری شادیاں حضور کے خطبے پر کمپلیٹ، ہماری ہر تقریب حضور کے خطبے پر درود پر کمپلیٹ. بلکہ جب ہم مرتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھی بند کرتا ہے کوئی مومن تو یہ کر کر بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. ہم جب پیدا ہوئے تھے تو کانوں میں اذان دی گئی تھی، اللہ اکبر بھی اذان میں الفاظ ہیں، اور اشہد ان محمد، حضور کا نام کانوں میں بچپن سے سنایا گیا ہے. اور جنازے کی نماز بھی ہوگی. یہ ہماری زندگی گھوم رہی ہے پھر رہی ہے، لیکن بیچ میں ہے. جہاں سے بھی جاؤ گے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آپ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ہم نے دیکھا ہے جو حضور کو چھوڑا وہ در در کا کتا بن کر کے رہ گیا. لکھنؤ کا وہ رافضی کتا یاد ہوگا جس نے نام بدل لیا تھا، دھرم بدل لیا تھا، حضور کے چرتر پر ایک کتاب لکھ ڈالی تھی اور پنڈتوں کی چاٹتے ہوئے اس کی جوتیاں اٹھاتے ہوئے 6 مہینے بھگوا داری کپڑے اوڑھ کر کے رہا. اور اس کے بعد انہوں نے لات مار کر ایسا نکالا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی پھرتے ہیں. اگر چاہتے ہو دنیا میں اور چاہتے ہو اگر دنیا میں اور اپنا نام ہمیشہ کی دیکھنا چاہتے ہو تو جاتے جاتے اے سنیو تمہیں یہ کہنا ہوگا سب سے اعلیٰ وہ اولا، سب سے اعلیٰ وہ والا اٹھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا. ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا تھا. ہم سدوں کو مزدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں عزت کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ.